بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ظہور اسلام کے وقت دنیا کی حالت کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا یہ درس شروع کریں، ہم گزشتہ درس کا ایک خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ پچھلے درس میں ہم نے کیا پڑھا۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے سورہ قریش سے معلوم ہونے والی چند باتوں کا تذکرہ کیا، جن میں قریش کے گزر بسر کا بندوبست، ان کی امن و سکون پر مشتمل زندگی کا ہم نے مطالعہ کیا۔ علاوہ ازیں قبائل عرب میں قریش کا کیا مقام تھا ہم نے یہ جانا، قبائل عرب میں قریش کی کیا کیا ذمہ داریاں اور کیا کیا عہدے ان کے پاس تھے یہ پڑھا، اور ان کے مختلف عہدوں کا ہم نے تذکرہ کیا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ظہور اسلام کے وقت دنیا کی حالت، ظہور اسلام کہیے یا ظہور قدسی کہیے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دنیا میں تشریف لائے اس سے قبل کا جو زمانہ کہلاتا ہے وہ 6 صدی عیسوی کہلاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انسانیت اپنی ہر زوال کی انتہا کو جا پہنچی تھی، اور پیغمبرانہ تعلیمات تو دور کی بات ہے، انسانیت، اقدار، روایات سب کچھ بھلا بیٹھی تھی۔ اور یہ کسی خاص علاقے یا خاص خطے کی بات بھی نہیں، بلکہ ساری کی ساری انسانیت کی بات ہو رہی ہے کہ ساری ہی انسانیت ہی زوال پذیر تھی، زوال کی انتہاؤں کو پہنچی ہوئی تھی۔ عموماً اس حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو عرب کے احوالوں کو بہت نمایاں کیا جاتا ہے کہ عرب اور حجاز کے خطوں میں یہ برائیاں تھیں، یہ جہالت تھی، یہ خدا فراموشی تھی، یہ بے علمی تھی، اور یہ وہ احوال ہیں جو قریباً ہر مورخ کے قلم سے گزرے ہیں۔ تاہم اگر اسی زمانے میں ذرا اطراف عالم میں نگاہ دوڑائی جائے تو وہاں بھی یہی جہالت، خدا فراموشی اور بے علمی نظر آئے گی، کہیں بلکہ اس سے زیادہ ہی کچھ احوال ملیں گے۔ تو آج کے ہم اپنے اس درس میں عربوں کے احوال کو چھوڑ کر دیگر جو دنیا کی حالت تھی اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس زمانے میں اگر ہم سب سے پہلے مطالعہ کریں تو مذہب کی بات کریں گے، اور مذہب کے حوالے سے عیسائیت ہمیں بطور مذہب نظر آتی ہے، جس کے کچھ آثار بھی باقی تھے، اور وہ قریب ترین پیغمبر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب تھی۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہو رہا تھا اس زمانے میں کہ بہت ساری دیگر امور جو عیسائیت کا حصہ نہیں تھے وہ عیسائیت کا روپ دھار کر عیسائیت میں شامل ہو گئے تھے، جن میں ایک سب سے نمایاں نام تحریف و تبدیل کا ہے کہ بہت ساری چیزیں اپنی اصل کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے دین میں شامل کر لی تھی، حالانکہ دین عیسائی سے اس کا کوئی دور پرے کبھی تعلق نہیں تھا۔ علاوہ ازیں اس میں بت پرستی کی بھی ملاوٹ سی ہو گئی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ترک دنیا کا اس میں ایک خاص عنصر شامل ہو گیا تھا جسے وہ رہبانیت کہا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں عیسائیت میں اس دور میں یہ بھی چل رہا تھا کہ مذہب کے بارے میں کلامی ابحاث ہوا کرتی تھی، مناظرے ہوا کرتے تھے، اس بات پر بحث ہوا کرتی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں یا خدا کا جز ہیں، یا ان کے اندر نور کی آمیزش ہے، یا بشریت حلول کی ہوئی ہے۔ تو اس طریقے کی کلامی ابحاث جو تھیں وہ ان کو عمل سے کوڑا کر کے صرف کلامی ابحاث اور مناظروں میں گھسا دیا کرتی تھی۔ پھر یہ مناظرے بھی صرف باتوں تک نہیں بلکہ اختلافات، ذہانتوں کے ضیاء کے ساتھ ساتھ جنگ و جدل تک جا پہنچی تھی، اور ہمیشہ کلیسا اور عوام ایک دوسرے کے سامنے کھڑی رہتی تھی، اپنے اختلاف میں پڑی رہتی تھی۔ نہ کلیسا اس بات پر سمجھوتا کرنے کے تیار تھا کہ عوام کی بات سنے، نہ عوام ان کے فرسودہ خیالات کو مان سکتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا آپس میں جنگ و جدل اور اختلافات، مناظرے، مباحثے ہمیشہ سے چلتے رہتے تھے۔ ظہور اسلام کے وقت اگر روم کی بات کی جائے تو روم کی مملکت ایک متمدن علاقہ سمجھا جاتا تھا، مگر یہ بھی اپنی بدنظمی کو انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اگر ان کی رعایا پر مطالعہ کیا جائے، ان کی رعایا کو دیکھا جائے تو عوام کی طرف، خواص کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے ان کی رعایا پر بہت زیادہ ظلم ہوا کرتا تھا، ظلم و ستم کا یہ شکار تھے۔ ظلم کی ایک صورت ان سے ٹیکس اور محصولات لینا تھا، جن کی آمدنی ہے، جن کی اپنا کوئی کاروبار ہے، اس سے روم کے جو سلاطین تھے، جو قیصر ہوا کرتے تھے اس زمانے کے بادشاہ، وہ ان سے بھرپور قسم کا ٹیکس لیا کرتے تھے، اور اس ٹیکس کی بنیاد پر بادشاہوں کی عیاشیاں ہوا کرتی تھیں۔ علاوہ ازیں رومی جاگیروں کی ضبطیاں بھی کیا کرتے تھے، اور اس کو باقاعدہ قانون کا ایک حصہ
قرار دیا کرتے تھے وہ. تو رعایا پر ظلم، ٹیکس، جاگیروں کی ضبطگی، ان ساری کے ساری معاملات کو دیکھتے ہوئے روم کی جو رعایا تھی وہ بہت ان سے ناراض ہو گئی، اور وہ اپنے حکمرانوں سے گلے شکوے کرتے کرتے یہاں تک ہو گئی کہ وہ اپنے حکمرانوں کو انتہائی ناپسند کرنے لگی، اور غیر حکمرانوں کو پسند بھی کرنے لگی، اور ان کی طرف مائل ہونے لگی، اور یوں ملک ڈوب گیا. علاوہ ازیں روم کے اندر ہم عوام اور خواص کی کچھ مشترکہ صفات بھی پاتے ہیں، جن میں سب کے اندر مال کی ہوس تھی، مال جمع کرنا چاہتے تھے، زیادہ سے زیادہ مالدار ہونا چاہتے تھے. فیشن پرستی کی ان کو لت لگی ہوئی تھی کہ عوام ہو یا خواص، امیر ہو یا غریب، سب فیشن میں ڈوبے ہوئے تھے. علاوہ ازیں عیش پرستی، کاہلی اور ان کی فطرت بن چکی تھی، اور من مانی خواہشات، جس کو اگر ہم سادہ عنوان دیں تو مذہبی بیزاری ان کے اندر جڑ پکڑ چکی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ ہر ممکنہ برائی جو اس زمانے میں ہو سکتی تھی وہ ان کے اندر پائی جاتی تھی. لہذا روم بھی اس زمانے میں کوئی آئیڈیل نہیں تھا. مذہب کے نام پر آنے والی عیسائیت بھی ان کے مسائل حل کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. ظہور اسلام کے وقت دنیا کی حالت کا ہم مطالعہ کریں تو یورپ کی شمالی اور مغربی قومیں ہمارے سامنے آتی ہیں. یہ وہ اقوام تھی جو گویا روم والوں سے بھی دور تھی، اور عیسائیت کے نام پر جو کچھ مذہب چل رہا تھا اس زمانے میں اس سے بھی دور تھی. اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ ہر تمدن سے بے خبر تھی، اسی کے ساتھ ساتھ دین سے بے خبر اور دین سے دوری تھی. اور یہ دونوں چیزیں ان کو لے کر جاتی تھیں، سیاست سے ان کی دوری پر اور اسی طرح قیادت سے دوری پر. نہ ان کے اندر سیاست کے کوئی اہل تھے، نہ ان کے اندر کوئی قائد وغیرہ تھا. اس لحاظ سے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہر تمدن سے بے خبر تھے. اور تمدن تو کیا، پھر ان کے اندر جو چیز جگہ پکڑ چکی تھی وہ تھی وحشت اور بربریت. جنگ و جدل میں ہمیشہ یہ مصروف رہتے تھے، اور کوئی اور نہیں ملتا تھا تو خود پر ہی اپنے لوگوں پر ہی ظلم کیا کرتے تھے. ظہور قدسی کے وقت بطور مذہب جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس میں ایک یہودیت بھی ہے، یہودی مذہب. لیکن یہودی ہمیشہ کی طرح اپنی مکار فطرت کی وجہ سے اس زمانے میں بھی پیچھے اور لوگوں سے غلام اور لوگوں کے مقروض، لوگوں کے مقہور بن کر رہے. اور مذہب ہو، تمدن ہو یا سیاست ہو، یہ کہیں بھی نمایاں مقام حاصل نہ کر سکے، یا یوں کہیے کہ مذہب، سیاست، تمدن کے ہر میدان میں یہ بے نام رہے اور ناکام رہے. اس کے علاوہ ان سب امور کے باوجود ان کے اندر قومی رذائل بہت زیادہ تھے. رذائل کا، برے عادات کا، برے اخلاق کا یہ مجموعہ تھے، جن میں قومی غرور، یہ اپنے آپ کو بہت چہیتا اللہ کا اور بہت لاڈلا اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھا کرتے تھے. اس کے اندر اسی طرح ان کے اندر نسبی تکبر بہت زیادہ تھا. مال و دولت کی حرص بہت زیادہ تھی. دولت جمع کرنے کی لالچ گویا ان کا قومی نشان بن چکی تھی. اور اسی طریقے سے مغلوب و مقہور چونکہ یہ ہمیشہ سے رہے تھے کسی نہ کسی کے، ان پر لعنت اور پھٹکار تھی جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ کسی کے غلام بن کر رہے. تو جو ایک غلام کی پسماندہ سی ذہنیت ہوتی ہے وہ بھی ان کے اندر آ گئی. تمام اوصاف حمیدہ جو تھے وہ ان کے رذائل میں تبدیل ہو چکے تھے، اور ان کے اندر تمام برائیوں کی گویا تمام برائیاں اپنی جڑیں پکڑ چکی تھیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو گزشتہ مذہب ہم نے تذکرہ کیا، نصرانیت یا عیسائیت، یہ اور یہودیت، ان کا آپس میں تقابل اور ٹکراؤ انتہائی سخت ہوا کرتا تھا. اور یہ تقابل جو ہوا کرتا تھا، یہ ٹکراؤ جو ہوا کرتا تھا، یہ مذہبی منافرت پر ہوا کرتا تھا. ہر ایک یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ہم اچھے ہیں، ہم صحیح ہیں، اور اس بنیاد پر وہ دوسرے کو دبانے کے لیے کوئی موقع، کوئی میدان، کوئی حملہ خالی نہیں چھوڑتا تھا. پھر ان دونوں میں خونریز معرکے بھی ہوئے جس میں طرفین کے لاکھوں افراد مارے گئے، اور قیصر و کسریٰ کی گویا ہمیشہ کی دشمنی ٹھن گئی. ایک دوسرے سے ہمیشہ یہ دشمنی میں رہتے تھے. علاوہ سے ظہور قدسی کے وقت اگر ملک ایران کی بات کی جائے کہ اس کے کیا احوال تھے، اس کے کیا حالات تھے، تو ملک ایران اس وقت گویا دو انتہاؤں پر گیا ہوا تھا. کبھی یہ اباحیت میں آگے جاتا تھا اور ہر قاعدے قانون سے آزاد ہو کر من چاہی زندگی گزارتا. اس میں عیش پرستی بھی تھی، اس میں عیاشی اور فحاشی بھی تھی کہ ہر چیز کو جائز قرار دیتا. اپنے بچوں سے نکاح کرنا، اپنی بہنوں سے نکاح کرنا، اس طرح کی ہر طرح کی برائی میں یہ گھس جاتے تھے. اور کبھی یہ تفرید کی انتہا کو جاتے تھے کہ منع کرتے تھے تو جو جائز چیزیں ہوتی تھی ان سے بھی رک جایا کرتے تھے، اور ان کے یہ بادشاہوں کے ہاتھوں کا گویا کھلونا بن کر رہ گئے تھے. پھر اس کے علاوہ ان کے اوپر جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ بھی ان پر ہر طرح کے ظلم کیا کرتے تھے. ایران کے سلاطین
جو تھے اس وقت کے، وہ لفظی طور پر تو خود کو خدا نہیں کہتے تھے، لیکن عملی طور پر گویا وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے تھے، اور عوام ان کے ہاتھوں پستی تھی، مجبور ہوتی تھی، اور پھر عوام نے وہی پستی والے کام شروع کیے ان کے آگے کہ ان کو سجدے بھی کرنے لگی، ان کو الوہیت کے ان کے ترانے بھی گانے لگی، اور انہیں تنقید اور بشریت سے اور قانون سے بالاتر بھی سمجھنے لگی، اور ہر شے پر ان کا حق تصور کرنے لگی، اور اسی طریقے سے بادشاہت کو انہی کے نسل میں موروثی سمجھنے لگی۔ اس کے علاوہ ایرانی خود کو سب سے اعلیٰ اور برتر سمجھنے لگے، اور پھر ظاہر سی بات ہے کسی کی یہ حالت ہو جائے تو وہ اپنی اصلاح کبھی نہیں کرتا، بلکہ مزید زوال سے زوال پذیر ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں مذہب کے نام پر اس زمانے میں مجوسیت بھی اپنے عروج پر تھی، اور یہ آگ کے پوجا کرتے تھے اور آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ مذہب ظاہر ہے کوئی عالمی نظام ان کو دے ہی نہیں سکتا تھا، بس چند مخصوص رسومات تھی جس کو مذہب کا نام دے دیا گیا، اور کچھ نہیں۔ یہاں پر بھی ہر طرح کا ظلم اور ستم ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے مذہب کے نام پر جو سامنے آئے ہمارے ان بکھیڑوں میں سے ایک برہمنیت اور بدھ مت کا اجتماع بھی تھا۔ برہمنیت اور بدھ مت یہ ایک عرصے تھے کہ ایک دوسرے کے خونی دشمن رہے اور ایک دوسرے کی کسی چیز پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن وقت آیا 6 صدی عیسوی کے آس پاس ان لوگوں نے اپنے آپ کو جمع کیا اور اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود ایک ساتھ مل گئے اور مذہب کا ایک گویا ملا جلا سا ملغوبہ بنا دیا، اور اس طریقے سے ایک نیا مذہب تشکیل پایا۔ مشرق اور وسطی ایشیا کی کئی اقوامیں بدھ مت اور برہمنیت کے اثر میں پڑی، اور اس دونوں کے مشترکہ اثر کی وجہ سے وہ بت پرستی میں مصروف ہو گئی، مشغول ہو گئی۔ علاوہ ازیں اس دور میں اگر ملک ہندوستان کا مطالعہ کیا جائے تو ہندوستان بھی اپنی جہالت اور خدا فراموشی کے عنوان میں کسی سے کم نہیں تھا۔ خدا کے حقیقی تصور سے یہ ناآشنا ہو چکا تھا، اور عبادات کسے کی جائیں، اپنا ماتھا کس کے آگے ٹیکا جائے، اس حوالے سے یہ گویا بالکل بانجھ ہو گیا تھا۔ نت نئے دیوتا بناتا، ان کے آگے سجدہ کرتا، پھر انہیں مٹاتا، پھر کسی اور کو خدا بناتا، مظاہر قدرت کے آگے کبھی ماتھا ٹیکتا۔ اس طریقے سے خدا کے حقیقی تصور سے ہندوستان کا جو ملک تھا یہ بہت دور جا چکا تھا۔ علاوہ ازیں یہ جنسی خواہشات میں بہت آگے بڑھ چکا تھا، اور اس طریقے سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو، ناجائز چیزوں کو حلال کیا۔ علاوہ ازیں ہندوستان اپنی طبقاتی تقسیم میں بھی انتہا کو پہنچ گیا تھا کہ ہر شخص اور ہر فرقے، ہر قوم کا انہوں نے طبقہ بنایا ہوا تھا، اور اس کے مطابق ہندوستان میں ان کو معاملہ کیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے پورا ہندوستان گویا فرقہ واریت میں بٹ گیا تھا۔ تو یہ آج تک اس وقت کے زمانے کے کل حالات تھے جو مجموعی طور پر ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ اس میں ہم نے عرب کو چھوڑ دیا کہ اس کے احوال ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھ ہی لیں گے، باقی اس کے علاوہ جتنی بھی دنیا تھی ظہور قدسی کے وقت گویا وہ تمام کی تمام دنیا زوال کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، یا یہ کہیے کہ تاریکی کے اپنے بالکل زوال کو پہنچی ہوئی تھی، اور اس وقت ضرورت تھی کہ ایک کوئی ایسا مسیحا آئے جو ان ساری کی ساری مشکلات سے ان کو آزادی دلائے، اور وہ مسیحا جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ کچھ یوں ہوا کہ ہم نے ظہور قدسی کے وقت دنیا کی حالت کا مطالعہ کیا، زوال پذیر انسانیت کو جانا اور عیسائیت کے کچھ احوال پڑھے۔ اس کے بعد ہم نے ملک روم کا زوال پذیر ہونا پڑا، یورپ کی مشرقی اور مغربی اقوام کا زوال پڑا، یہودیوں کے کچھ احوال پڑھے، پھر یہودیت اور عیسائیت میں جو تصادم اور ٹکراؤ تھا اس کے بارے میں جانا، ملک ایران کے انحطاط کے بارے میں ہم نے پڑھا، مجوسیت مذہب کے بارے میں پڑھا، برہمنیت اور بدھ مت اور پھر ان کے ملغوبہ جو مذہب بنا اس کے بارے میں پڑھا، ملک ہندوستان کا انتہائی زوال اور اس کے اسباب وغیرہ پڑھے، اور اس طریقے سے تمام اقوام جو تباہی کے دہانے پر چلی گئی تھیں، اور پھر ان کو جو بچانے کے لیے مسیحا آئے یعنی نبی علیہ السلام ان کے لیے پڑھا۔ تو یوں آج کا ہمارا درس الحمدللہ مکمل ہوا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔